یہ منحوس میرے بیٹے کو کھا گئی۔ ابھی شوہر کا جنازہ اٹھا بھی نہ تھا کہ ساس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ 2 ہفتے پہلے ہی میری شادی ہوئی تھی اور شادی کے اگلے دن مجھے معلوم ہوا تھا میرے شوہر کو کینسر ہے۔ میری چچی نے اپنے جان چھڑانے میری شادی مریض سے کی تھی۔ ساس نے بددعائیں دیتے مجھے جنازے کے ساتھ ہی گھر سے نکال دیا۔ سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ کسی نے گھر میں پناہ نہ دی۔ جب ایک چرسی مجھے زبردستی کھینچتا اپنے گھر لے گیا۔ میں عزت کے ڈر سے رونے لگی پر پتھر ہو گئی کیونکہ اندر جائے نماز بچھی تھی۔ وہ بولا، دنیا ظالم ہے تو اللہ کے سامنے رو، وہ سنے گا۔ میں بے ساختہ سجدے میں گر پڑی۔ ساری رات روتی رہی۔ صبح جو ہوا، رات کافی ہو گئی تھی اور میں اپنے سسرالی گھر کے باہر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ یہ بہت مشکل وقت تھا جو اچانک سے مجھ پر ٹوٹ پڑا تھا۔ میں نے تو کسی کو بھی کچھ نہیں کہا تھا، پھر یہ سب کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے تھے؟ طرح طرح کے خیالات تھے جو مسلسل مجھے ستا رہے تھے۔ کب سے میں باہر ہی بیٹھی تھی مگر کسی نے بھی مجھ سے ہمدردی کرنے یا مجھے اپنے گھر لے جانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ سب لوگ ہی جانتے تھے میرا کوئی میکا نہیں ہے۔ میری رخصتی کے وقت چچی نے صاف الفاظ میں مجھے اور میرے سسرالیوں کو کہہ دیا تھا، بس اب آپ کی بات آپ کی ہے، بہت رہ لیا یہاں، تو سدھرا کوشش کرنا، میکے کو بھول جاؤ اور اپنے سسرال سے دل لگانے کی کوشش کرنا۔ یہ بات سن کر سبھی نے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں کہ بھلا ایسا کہاں ہوتا ہے، بیٹی کو رخصت کرتے وقت کون اتنا دو ٹوک الٹنے میکے آنے سے منع کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، میکے والے ہی عزت بناتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی۔ پہلے شاید میرے سسرال میں کوئی عزت تھی، لیکن جب چچی نے یہ الفاظ کہے تو میری کمر کمزور پڑ گئی۔ پہلے ہی دن ساس نے میرے ساتھ بہت برا رویہ رکھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب وہ بڑے رعب سے کمرے میں آئی اور کہا، دیکھو یہاں جتنی چھوٹ اور آزادی ملے صرف اتنی لینا، اپنا دل اور مرضی دونوں کی آج ہی قبر بنا کر انہیں دفن کر دو، باقی جو بھی طور طریقے ہوں گے میں سکھا دوں گی تمہیں، اور ابھی اٹھ کر یہ کپڑے تبدیل کرو، تمہارا شوہر ادھر الٹیاں کر رہا ہے اور تم مزے سے سج سنور کر بیٹھی ہو، چلو فرش گندا کر دیا ہے اسے صاف کرو۔ میں جو دلہن بنی اپنی صحت پر شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، یہ سن کر حیران رہ گئی، مگر کیا کرتی، اس کے علاوہ میرے پاس دوسرا تیسرا کوئی بھی آپشن نہیں تھا۔ کپڑے بدل کر گئی اور سارا کام سمیٹا۔ میرے شوہر نے مجھے دلہن کے روپ میں ابھی جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کچوکے لگائے جا رہی تھی۔ صاف کرنے کے بعد میں نے اپنی چھوٹی نند سے پوچھا، کیا ہوا عدیل کو؟ تو وہ حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو نہیں پتہ؟ کیا نہیں پتہ؟ میں نے بھی بھرپور حیرانی سے پوچھا، کیونکہ مجھے واقعی کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ بھائی کو تو کینسر ہے خون کی، تبھی ایسی الٹیاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر میں گرتے گرتے سنبھلی۔ وہ لمحہ مجھے قیامت سے کم کا نہیں لگا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ چچی میری جان چھڑانے کے لیے کسی شخص سے میرا بیاہ کر دیں گی۔ کیا یہ بات چچی کو پتہ تھی؟ میں نے اپنے لہجے اور آواز پر قابو پاتے ہوئے پوچھا تو وہ بڑے عام سے انداز میں بولی، ہاں آپ کی چچی کو ساری حقیقت بتائی تھی۔ کیا انہوں نے آپ کو نہیں بتایا یہ سب؟ اب وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی، مگر مجھ میں تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ سر نفی میں ہلا کر اس کی بات کا جواب ہی دے دیتی۔ جیسے تیسے کر کے میں کمرے میں پہنچی۔ آگے عدیل پہلے سے بستر پر دراز تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، جس سے مجھے شبہ ہوا کہ وہ سو رہا ہے۔ میں صوفے پہ بیٹھ کر بے آواز آنسو بہانے لگی۔ سدھرا ادھر آؤ میرے پاس۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو وہ جاگ رہا تھا اور مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر پہلے سے زیادہ رونا آیا، مگر میں اپنے آنسو حلق میں اتارتی عدیل کے پاس جا کر بیٹھی تو آہستگی سے وہ میرا ہاتھ تھام کر بولا، میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے، مگر میری بات کا یقین کرو، میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا اپنا وجود تو تکلیف میں تھا ہی، میں کسی اور کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، مگر جانتی ہو اماں کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا، اور یہی کہتی تھی ہو سکتا ہے تمہاری شادی کے بعد تمہاری زندگی کچھ بڑھ جائے، لیکن میں جانتا ہوں زندگی تو میری اتنی ہی ہے جتنی لکھی جا چکی ہے۔ میں تمہیں کچھ دے بھی نہیں سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں جتنی دیر بھی میں زندہ رہوں تو تم نہ رو، تمہاری آنکھوں میں سے ایک آنسو بھی نہ نکلے، ہم یہ پل خوشگواری سے گزاریں۔ اس کے بعد میں دعا کروں گا تمہیں تمہارے لائق جیون ساتھی مل جائے اور تم ایک اچھی زندگی گزارو۔ میں نے عدیل کی جانب دیکھا تو وہ ایک خوش شکل انسان تھا، اور اس وقت بھی کیف و سرور کی کیفیت اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ ایک دم ہی مجھے اپنے آپ ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا، یہ سوچ کر کہ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا، تو کیوں نہ جتنا بھی وقت ہے ہم اچھے سے گزاریں۔ میں اپنے شوہر کے لیے رب سے دعا کروں گی، تو مجھے یقین ہے وہ ان کی
زندگی بڑھا دیں گے۔ اس وقت میری ساری تکلیف اور پریشانی مجھے ہوا میں گلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کوئی شخص اتنی نرماہٹ اور خوبصورتی سے بھی بول سکتا ہے، یہ میں نے جب اپنے شوہر کو بات کرتے ہوئے سنا تو تب جانا وہ شخص بہت پیارا تھا، دل سے بھی اور روح سے بھی۔ بے حد تکلیف کے باوجود وہ میرے بہت خیال رکھتا تھا۔ کمرے کے اندر مجھے یوں لگتا جیسے میں کسی ریاست کی ملکہ ہوں، مگر جیسے ہی باہر نکلتی ساس مجھ پر تنقید حملے شروع کر دیتی۔ میں نے قسم کھا لی تھی کہ ساس کا میرے ساتھ جو بھی رویہ ہے وہ میں اپنے شوہر کو ہرگز نہیں بتاؤں گی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی بیمار ہیں تو میرے شکوے ان پر منفی اثرات ڈال سکتے ہیں۔ وہ 2 ہفتے میری زندگی ہے حسین ترین دنوں میں سے تھے۔ جب ساس نے دیکھا کہ میں خوش رہنے لگی ہوں، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کا اپنا بیٹا بہت خوش نظر آنے لگا ہے، تو ان کا رویہ بھی میرے ساتھ ٹھیک تو نہیں البتہ نرم ضرور ہونے لگا تھا۔ اب وہ میرا خیال کرتی تھی، عدیل کے متعلق پوچھتی۔ ایک روز ساس عدیل کے پاس کمرے میں تھی اور میں کچن میں تھی۔ مجھے کسی کام سے کمرے میں جانا پڑا تو ساس کی بات میرے کانوں میں پڑی۔ دیکھا بیٹا کتنا خیال رکھتی ہے وہ تمہارا بھلا کون دلہن ہوتی ہے جو اپنے شادی والے دن ہی شوہر کی الٹیاں صاف کرنے لگ جائے۔ میں نے تمہاری شادی صرف اس لیے کی تھی کیونکہ مجھے یقین تھا جب میرے بچے کو ذہنی سکون ملے گا تو صحت مندی بھی ساتھ ہی مل جائے گی۔ میں کمرے میں جانے کی بجائے واپس کچن میں چلی گئی۔ میں اس روز بہت خوش تھی کیونکہ 2 ہفتوں میں ہی میں نے اپنے شوہر کی وجہ سے ساس کا بھی دل جیت لیا تھا، لیکن میں اپنی قسمت کے جھٹکے سے انجان تھی جو اسی رات مجھے مل گیا تھا۔ شام سے ہی عدیل کی حالت کافی خراب تھی۔ ہم نے ہر طرح کی دوائی اسے دے دی تھی، مگر وہ بار بار ایک ہی بات کر رہا تھا کہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، حالانکہ موسم بھی کافی معتدل تھا۔ میرے دل میں عجیب و غریب خیالات آتے جا رہے تھے۔ میری ساس کسی شادی پر گئی ہوئی تھی، میں انہیں بھی مسلسل فون کر رہی تھی، مگر شاید شور کے باعث انہیں بیل نہیں سنائی دے رہی تھی۔ گھر میں اس وقت صرف میں تھی۔ جب میں پریشان ہونے لگی تو عدیل نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا، سدرا تحمل سے میری بات سنو، بس میری زندگی اتنی ہی تھی، تم نے مجھے ان 2 ہفتوں میں خوشی دی ہے اور ساری عمر نہیں ملی۔ ہمیشہ ہر کسی نے بیچارہ سمجھ کر میرے ساتھ بتایا، مگر تم نے شوہر سمجھ کر عزت کی جگہ دی مجھے۔ مگر وعدہ کرو تم میرے بعد خود کو روک نہیں لگاؤ گی، اپنا گھر بساؤ گی، شادی کرو گی۔ ہاں، لیکن میری قبر پر ضرور آتی رہنا، میں تمہیں بہت یاد کروں گا۔ وہ جیسے جیسے بولتا جا رہا تھا اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی اور میں مسلسل اسے ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر اندر ہی اندر میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ عدیل کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں اپنی ساس کو بھی مسلسل فون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ناکام ہو رہی تھی۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا، عدیل کی سانسیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ مجھے یوں لگا گویا میری زندگی ایک ہی جھٹکے میں تباہ ہو گئی۔ جب ساس اور نندیں گھر واپس لوٹیں تو عدیل دنیا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ عدیل اب نہیں رہا تو ساس نے مجھ پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ تم نے ہی میرے بچے کی جان لی ہے، تم تو شروع سے ہی یہ شادی نبھانا نہیں چاہتی تھی، جو کر رہی تھی ہمارے سامنے دکھاوا کر رہی تھی۔ میں ان کی بات کا بار بار انکار کر رہی تھی، مگر انہوں نے مجھے ہی مجرم ثابت کر دیا۔ اچھا بھلا میرا بچہ ٹھیک ہو رہا تھا، تمہیں موقع نہیں ملا اسے جان چھڑوانے کا، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی مرتبہ ہی اپنے بچے کو میں تمہارے پاس اکیلا چھوڑ کر گھر سے باہر گئی اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ خیر کافی دیر تک یہ سب کچھ چلتا رہا، حتیٰ کہ میری ساس نے مجھے بھی میرے شوہر کی چارپائی کے قریب نہیں آنے دیا۔ میرے دل میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ عدیل کے بغیر اس گھر میں میرا گزارا کیسے ہوگا، میں یہاں کیسے رہوں گی، یہ تو مجھے جان سے مار دیں گی۔ سب اس غلط فہمی میں کہ عدیل کو میں نے مارا ہے، یا اللہ میری حفاظت کرنا۔ جب آخری مرتبہ عدیل کے قریب گئی تو آدمی اس کا جنازہ اٹھا رہے تھے، تبھی ساس نے بری طرح سے مجھے پیچھے کو دھکا دیا اور میرا سر بری طرح سے دیوار میں لگا، جس پر باقی محلے کی خواتین بھی میری حمایت کرنے لگیں کہ ایسی بھی کیا دشمنی ہے اس بچی سے کہ اپنے میاں کا منہ ہی نہ دیکھنے دے رہی ہو۔ مگر میری ساس نے سب کے سامنے ہی مجھ پہ تہمت لگاتی کہ اس کلموحی کو کیسے دیکھنے دوں، چہرہ اسی نے جان لی ہے میری اولاد کی۔ ادھر عدیل کا جنازہ جیسے ہی گھر سے باہر گیا تو ساس نے بازو سے پکڑ کر مجھے بھی گھر سے باہر لا کھڑا کیا اور کہا، وہ میرا اکلوتا بیٹا تھا
مگر تمہاری وجہ سے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب اس گھر میں تمہارا کوئی حق نہیں۔ جاؤ وہاں جہاں سے آئی ہو۔ میں روتے ہوئے وہیں دروازے کے باہر بیٹھ گئی۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور ہمدردی وہ تو سب لوگوں کو وہیں ختم ہو گئی تھی جب انہوں نے میری ساس کی بات پہ یقین کر لیا تھا کہ اپنے بیمار شوہر کی میں نے ہی جان لی ہے۔ رات گہری ہو رہی تھی، سو میں نے ارد گرد دیکھا اور دور تک 2 دکانیں اور گھر بند تھے۔ کوئی بھی شخص باہر چلتا پھرتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ غم کے بعد اب دکھ کی کیفیت میرے اوپر حاوی ہونے لگی۔ میں نے اپنا دوپٹہ اچھے سے اپنے گرد پھیلا لیا تھا، تبھی مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ گھبرا کر دیکھا تو گلی کے شروع سے ایک آدمی گلی میں داخل ہو رہا تھا۔ میری سانس حلق میں ہی اٹک گئی، لیکن میں خود کو سنبھال کر وہیں بیٹھی رہی۔ لمحہ بہ لمحہ وہ آدمی میرے قریب آتا جا رہا تھا۔ میں ابھی پرسکون ہو کر بیٹھی رہی کہ رہائش علاقہ ہے تو یہاں پر بھلا وہ مجھے کیوں تنگ کرے گا، لیکن جیسے ہی وہ آدمی میرے قریب آیا مجھے ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی۔ اس آدمی کے قدم عین میرے سامنے آ کر رک گئے تھے۔ نیچے زمین پر دیکھتے ہوئے اس کے میلے کچیلے گرد سے اٹے ہوئے پیر دکھائی دیے۔ میں دل میں یہی دعا کر رہی تھی کہ وہ جلد سے جلد یہاں سے چلا جائے، لیکن جب 1-2 منٹ تک وہیں کھڑا رہا تو میں نے ہمت کر کے سر اٹھا کر اس آدمی کو ایک نگاہ ڈالی۔ وہ ایک نشئی تھا جو سرخ آنکھیں اور بدبودار جسم لیے مجھے کھڑا گھور رہا تھا کہ اچانک تمہیں جاؤ، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، کیونکہ مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پوری گلی میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ لڑکیاں اپنے گھروں میں اچھی لگتی ہیں۔ اس نشئی بھنگی سے میں اتنے سوبر اور سنجیدہ الفاظ میں بات کرنے کی توقع کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر اس کے بولنے پر مجھے واقعی میں ایک جھٹکا لگا تھا۔ مطلب کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب میں نے اپنے اوزان بحال کرتے ہوئے پوچھا تو وہ کندھے اچکا کر بولا، سمجھدار لگتی ہو دیکھنے سے، اور کیا اتنا نہیں جانتی رات کے وقت انسان نہیں آوارہ کتے پھرتے ہیں جو نہ جانوروں کو چھوڑتے ہیں اور نہ ہی انسانوں کو؟ اس بات پر میں پہلے سے زیادہ حیران ہوئی۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے تحمل سے پوچھا تو وہ نرمی سے بولا، چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں اور آئندہ ایسی مت بیٹھنا۔ حلیہ دیکھا ہے تم نے اپنا؟ کریت آ رہی ہے تم سے، اور میں تم پر کیسے یقین کر لوں؟ ویسے بھی میری مرضی، میں جہاں بھی بیٹھوں۔ یہ سن کر وہ عین میرے سامنے زمین پر بیٹھ گیا اور سنجیدگی سے بولا، دیکھو بی بی، جو دکھائی دیتا ہے ہمیشہ وہی حقیقت نہیں ہوتا۔ خیر میں واقعی تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم آنا نہیں چاہتی تو تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگا۔ جو میں تیزی سے بولی، تم نشئی نہیں ہو؟ وہ کندھے اچکا کر بولا، تمہیں اس سے کیا؟ اور یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے چلا جاتا میرے دل نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ ہر دروازہ بند ہو جائے تو خدا کی کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے، اور شاید یہ نشئی اسی رات کی ایک کڑی ہے۔ میرے کوئی گھر نہیں ہے، میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا تو وہ چونک کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لگتا ہے آج ہی دربدر ہوئی ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، آؤ میرے ساتھ، لیکن یاد رکھو میرے ساتھ چل رہی ہو تو مجھ پر یقین کر جانا، ورنہ بیٹھی رہو یہیں۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ شروع سے لے کر اب تک میں نے اپنی زندگی میں مشکلات ہی دیکھی تھی، آسانی کا لفظ مجھے صرف اور صرف عدیل کے ساتھ رہ کر سمجھ آیا تھا۔ اب اگر اس نے نشئی کے ساتھ جانے میں 2-4 مشکلات آ بھی جاتی تھی تو میرے لیے بہت معمولی بات تھی۔ ہو سکتا ہے یہ میرا گمان ہے اور میری زندگی میں آسانی آ جائے۔ میں ہاتھ جھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھ سے فاصلہ رکھ کر چلنا، سمجھ رہی ہو؟ کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے، اور تم اور میں اکٹھے ہیں، سو تم آگے چلو گی اور میں تمہارے پیچھے پیچھے آؤں گا۔ جہاں پر مڑنا ہوا پیچھے سے بتا دوں گا۔ میں اس کی حفاظتی تدابیر میں چند لمحے کے لیے حیران ضرور ہوئی، لیکن ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بیٹھ کر غور و فکر کرتی۔ تو اس کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں نے پہلا قدم اٹھایا۔ مجھے کافی مشکل تھی، لیکن اس کے بعد ہم دونوں بتدریج چلتے ہوئے کافی دور نکل آئے۔ تقریباً ہم شہر کے آخر میں پہنچ چکے تھے۔ اس سے آگے چند گاؤں اور کچھ بستیاں شروع ہوتی تھیں۔ راستہ بتاتا ہوا اور مجھے ایک کچی بستی میں لے آیا جہاں شہر کی نسبت لوگ اٹھے ہوئے تھے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں حیرانی سے پوچھا تو وہ کندھے اچکا کر بولا، مجھے نہیں لگتا تمہیں اب سوال کرنا چاہیے، چلو خاموشی سے میرے ساتھ دو۔ اس بستی میں آتے ہی وہ میرے برابر چلنے لگا۔ چل کر میری ٹانگیں دکھنے لگی تھی، مگر اس نشئی کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ اس پر کوئی فرق پڑا ہے۔ شاید یہ فیصلہ اس کے لیے بے حد معمولی تھا۔
کچھ دیر میں ہم ایک چھوٹی سی عمارت کے سامنے کھڑے تھے جس کے غالباً 3 منزلیں تھیں اور وہ دیکھنے میں انتہائی خستہ حال تھا۔ آ جاؤ اندر، اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا، اور تب ان سب میں پہلی مرتبہ میرا دل چاہا کہ میں انکار کرتی، لیکن میں مجبور تھی، اور مجبوریاں انسان کو بہت سے وہ کام کرانے پر اکسا دیتی ہیں جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ خود کو رب کی حفاظت میں دیتے ہوئے میں اس عمارت میں داخل ہو گئی۔ عمارت کے اندر جاتے ہی رہائشی علاقہ الگ تھا اور ایک طرف سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ وہ نشئی مجھے اوپر لے آیا اور دوسری منزل پر آ کر اس نے رہائشی کمرے کا دروازہ کھولا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی۔ بدبو کے بھپکے ناک میں داخل ہونے لگے، جس سے میں گھبرا کر میں نے ناک پر اپنا دوپٹہ رکھ لیا۔ وہ نشئی مجھے دیکھ کر طنزیہ طور پر مسکرایا، پھر آہستگی سے بولا، کوئی بات نہیں، کچھ دنوں میں تمہیں عادت ہو جائے گی۔ ہم اندر آئے تو انہوں نے کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم وہاں پر سو سکتی ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بالکل بھی نہیں بتانا، میں تمہیں صرف تحفظ دے سکتا ہوں، باقی اپنی زندگی تمہیں خود گزارنی ہے۔ میں اس انسان کی باتوں پر جتنا حیران ہو رہی تھی وہ کم تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اتنی دیر میں نے یہ پہلا سوال کیا تھا، جس پر وہ کہکا لگا کر بولا، کچھ بھی بلا سکتی ہو، چلو جاؤ اب سو جاؤ، مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر ایک کمرے میں وہ چلا گیا تو میں اپنے کمرے میں آ گئی جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ گہرا سانس بھر کر میں فرش پر ہی لیٹ گئی۔ وہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ اس کی بناوٹ ایسی تھی گویا اسے ویئر ہاؤس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو، مگر اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی ٹھنڈے فرش پر لیٹی تو مجھے عدیل کی یاد آنے لگی۔ اس وقت وہ بھی قبر میں لیٹا اپنے حساب کتاب میں مصروف ہوگا، یہ سوچ کر مجھے بے حد رونا آیا اور میں رو بھی پڑی۔ نہ جانے کا یوں ہی لیٹے لیٹے مجھے نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو صبح کا وقت ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ بجا۔ میں نے اٹھ کر کنڈی کھولی تو سامنے وہی نشئی کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک شوپر تھام رکھا ہوا تھا۔ تم تو اچھے مردوں سے شرط لگا کر سوئی تھی، کتنی مرتبہ تمہارے کمرے تک آ کر واپس چلا گیا۔ مجھے بھی کام دھندے پر جانا ہے، سو اس مرتبہ ہمت کر کے تمہیں جگا ہی دیا۔ کل ہی مرا ہے میرا شوہر، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا تو وہ پرسکون انداز میں بولا، وہ دکھ ہوا سن کر، لیکن بی بی یہ دنیا دکھ پر نہیں گزاری جا سکتی، اس سے جینا پڑتا ہے۔ خیر ناشتہ کرو، تم شام میں ملاقات ہوگی تم سے، اور میں باہر سے تالا لگا کر جا رہا ہوں۔ دروازہ کھولنے کی کوشش نہیں کرنا اور نہ ہی کھڑکیوں سے ادھر ادھر جھانکنا۔ یہ تمہارا شہر نہیں ہے جہاں ہر شخص بہت تہذیب دار، یہ علاقہ ذرا مختلف ہے۔ چند دنوں میں تمہیں یہاں پر رہنے کے طور طریقے بھی معلوم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تم جیسے چاہو رہ سکتی ہو، مگر ابھی میری مجبوری ہے، میں تمہاری خاطر تمہارا کام نہیں چھوڑ سکتا۔ تم نشے نہیں ہو، بس بننے کا ڈرامہ کر رہے ہو، میں نے تیکھے لہجے میں کہا تو وہ مسکرا کر بولا، میں صرف تمہارے سامنے نہیں بن رہا، اور نہ اگر بننا چاہوں تو تمہیں کبھی بھی شک نہ ہو۔ خیر باتیں نہیں کر سکتا، ابھی میں شام میں آؤں گا، پھر دیکھیں گے آگے کیا کرنا ہے۔ اور ہاں، اپنے کمرے میں ہی رہنا، یا ادھر ادھر جھانکنے کی کوشش مت کرنا۔ اپنے کمرے کا تو یوں کہہ رہا ہو جیسے یہاں دنیا کی ہر سہولت دے رکھی ہو۔ تم نے مجھے نہ باہر جانا ہے، نہ ادھر ادھر جھانکنا، نہ کمرے سے نکلنا ہے۔ کیا کروں گی یہاں بیٹھ کر میں؟ پتہ نہیں کیوں مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ یہ شاید میں پرسکون ہو گئی تھی کہ اس چار دیواری میں محفوظ ہوں۔ رات کو تو تمہاری زبان اتنی نہیں چل رہی تھی، لیکن خیر جب انسان کو یقین آ جائے کہ وہ محفوظ ہے، پھر باتیں کرنے لگتا ہے جس میں تمہاری غلطی نہیں ہے۔ میں اس کی باتوں پر حیران رہ گئی کہ اسے میرے ذہن میں چلتی ہوئی سوچ کا کیسے اندازہ ہوا، مگر تب تک وہ جا چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی میں نے ناشتہ کیا۔ شوپر میں 2 آلو والے پراٹھے تھے، اور مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی کیونکہ کل شام سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اور کھانا کھاتے ہوئے مجھے اپنی ایک دن پہلے والی کیفیت یاد آ رہی تھی جب میں عدیل کی بیوی کے طور پر اپنے سسرال میں نہ صرف رہ رہی تھی بلکہ ان سب کے کام بھی کر رہی تھی، اور آج میں عدیل کی بیوہ بن کر یوں در بدر ہوئے بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں کھانا کھاتے ہوئے کب میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جنہیں میں نے صاف کرنے کی بھی ضرورت گوارا نہیں کی۔ ناشتہ کر کے میں پھر تھوڑی دیر فرش پہ لیٹ گئی۔ جب لیٹے لیٹے تھک گئی تو اٹھ کر پورے گھر کا جائزہ لینے لگی۔ وہاں 3 کمرے تھے، ایک کمرہ لاک تھا، وہ ایک کمرے کی کنڈی لگی تھی، ساتھ میں تیسرا کمرہ میرا تھا جہاں کوئی شے بھی نہیں پڑی تھی۔ اس کے علاوہ ایک کمرے میں باتھ روم اور ایک چھوٹا سا کچن تھا جہاں ایک چھوٹا سادہ سا
1 کلو کا سلنڈر اور چند ٹوٹے پھوٹے برتن رکھے تھے۔ گھر میں 3 سے 4 کھڑکیاں بھی تھیں جو اس وقت بند تھی، لیکن میں نے اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے اس کھڑکیوں کو ہلکا سا کھول کر دیکھا تو باہر کا نظارہ صاف دکھائی دینے لگا۔ باہر بھی اس عمارت کی طرف اور چھوٹی چھوٹی عمارتیں تھیں، لیکن وہ علاقہ بے حد گندا تھا۔ پورا دن ایک کونے سے دوسرے کونے میں پھرتی رہی۔ جب اس شغل سے بھی تھک گئی تو جو کمرہ کھلا ہوا تھا وہاں جا کر دیکھا، لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا میرا منہ کھلے کے کھلا رہ گیا۔ اس کمرے میں ہر شے کا تصور کر سکتی تھی سوائے ایک شے کے، اور وہی شے میرے عین سامنے پڑی ہوئی تھی۔ پورے کمرے میں ایک سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ ایک جانب اسی چادر پر جائے نماز اور دوسری طرف قرآن پاک ریل میں رکھا ہوا تھا۔ باقی ان 3-4 چیزوں کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سب میں جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ اس وقت مجھے واقعی میں قرآن پاک کی ضرورت تھی۔ میری شروع سے ہی عادت تھی، میں روز تھوڑا سا سپارہ ضرور پڑھتی تھی، لیکن اب قرآن اپنے سامنے دیکھا تو وضو کر کے عدل کے لیے پڑھائی کرنے بیٹھ گئی۔ کافی دیر وہ پڑھنے کے بعد میں اس کمرے سے باہر آ گئی۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ پہلے تو میں چونک گئی، لیکن جلد ہی یاد ہے کہ اس وقت میں کس کے گھر میں موجود ہوں تو پرسکون ہو گئی۔ اس آدمی نے مجھے دیکھتے ہی ایک شوپر پکڑا دیا جس میں کھانا تھا۔ میں اپنے کمرے میں کھانا کھانے چلی گئی۔ جب کھا چکی تو کچھ دیر سوچتے ہوئے اس آدمی کا کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ وہ پورا کمرہ طرح طرح کے ڈبوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ سنجیدگی سے بولا، کیا میں نے تمہیں اجازت دی کہ تم اس کمرے میں آؤ؟ اس کے سخت جواب پر میں خاموش ہو گئی۔ واقعی یہ بے حد غیر اخلاقی تھا، کسی کے کمرے میں یوں چلے جانا۔ وہ اپنے کام میں واپس مشغول ہو گیا۔ اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے لفافے پڑے تھے جس میں وہ سفید رنگ کا سفوف سا بھر رہا تھا۔ تم نے میری مدد کیوں کی؟ میں نے براہ راست وہ سوال پوچھ ہی لیا جو کل راستے سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی۔ مطلب آپ مدد کرنے پر سوال و جواب بھگتنے ہوں گے۔ وہ ابھی تک اپنے کام میں بری طرح سے الجھا ہوا تھا اور سر اٹھائے بغیر اس نے میری بات کا جواب دیا۔ آج کل فائدے کے بغیر کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ تو تم بھی اپنا فائدہ بتا دو، کیا چاہتے ہو تاکہ تمہارا یہ احسان جلد سے جلد اتار سکوں۔ صحیح کہہ رہی ہو۔ خیر اگر تمہیں کام کرنے کی جلدی ہے تو ضرور کرو۔ یہ دیکھ رہی ہو یہ سب منشیات ہے جو تم میری مدد کرو گی مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے۔ وہ عورتیں اس کام کے لیے زیادہ محفوظ ہوتی ہیں۔ بس یہی مدد چاہیے مجھے تمہاری۔ ہاں یا نا کا اختیار تمہارے پاس نہیں ہے۔ تمہیں یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ آخری جملہ اس نے میری جانب دیکھ کر کہا، پھر واپسی سے اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ یا اللہ یہ کہاں پر پھنس گئی ہوں۔ میرے دل کی رفتار ایک دم سے بڑھ گئی۔ میں نے ایک قدم پیچھے اٹھایا تو وہ آدمی سرگوشی سے بولا، میں جانتا ہوں تم ڈر گئی ہو، مگر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی ہم سب کی بقا ہے۔ سبھی جینے کے لیے لڑ رہے ہیں، بس لڑنے کے طریقے ذرا مختلف ہیں۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ واقعی میں اس کے علاوہ میرے پاس کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ کیا تم نے مجھے اغوا کیا ہے؟ میرے منہ میں جو آیا میں نے پوچھ لیا۔ جس پہ وہ آدمی پرسکون ہو کر بولا، اغوا کرنے کا طریقہ ذرا مختلف ہوتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے چل کر یہاں آئی ہو۔ رہی بات علاقے کی تو یہ تمہارا ہی شہر ہے، بس شہر کا آخری حصہ ہے جہاں کسی کی نہیں چلتی، نہ پولیس کی نہ ہی قانون کی۔ یہاں ہر طرح کا جرم ہوتا ہے اور پروان بھی چڑھتا ہے۔ یہ جگہ پورے شہر میں سب سے زیادہ محفوظ سمجھی جاتی ہے، اور مبارک ہو اب تم بھی اسی محفوظ جگہ کا حصہ۔ ادھر آؤ میرے ساتھ، یہ پیکٹ بھرواؤ۔ میں اپنی جگہ ویسے ہی کھڑی رہی تو وہ پھر سے بولا، کام کروائیں، اجرت بھی ملے گی۔ میں بیٹھ کر اس کے ساتھ کام کروانے لگی۔ وہ کمرہ دیکھا تھا؟ میں نے انہیں اٹکتے ہوئے کہا، اور وہ سر جھٹک کر بولا، پتہ نہیں تم عام لوگ سمجھتے ہو ہم مجرموں کو خدا نہیں ہوتا، بس جب جب دل کرتا ہے وہاں چلا جاتا ہے۔ تم بھی وہ کمرہ استعمال کر سکتی ہو، وہ جگہ پاک ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رات سے میں اور اس آدمی کے ساتھ تھی، لیکن مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ منشیات کا دھندا کرتا ہوگا، کیونکہ جیسا اس کا حلیہ تھا اس سے صاف لگتا تھا وہ آدمی سخت نشے کے زیر اثر ہے۔ لیکن جب میں اس سے بات کر رہی تھی وہ بڑا نارمل اور سنجیدہ انداز میں میری ہر بات کا جواب دے رہا تھا۔ کیا تم نشہ بھی کرتے ہو؟ کام کے دوران میں نے آہستگی سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا کر واپس اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ تو پھر یہ حلیہ؟ میرا سوال ادھر ہی رہ گیا جب وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، بی بی جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ اب اگر میرا یہ حلیہ ہے
تو جس کسی کو بھی نشہ چاہیے ہوگا وہ میرے پاس آئے گا تو میں نے اسے فوراً جیب سے نکال کر مال دے دوں گا۔ میں نے تمہیں اچھا انسان سمجھا تھا، میں اپنے منفی جذبات اس کے لیے چھپا نہیں سکی تھی۔ امیدیں ٹوٹنے کے لیے یہی ہوتی ہیں۔ خیر یہ بیگ میں نے بنا دیا ہے، سفید رنگ کا جوڑا تمہیں بھی لا دوں گا، وہ پہن کر شہر کی کسی بھی یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھ جانا۔ اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ جائے گی کہ تمہارے پاس منشیات ہے۔ ہاں، جتنے دام میں تمہیں بتاؤں اتنا ہی لگانا، اپنا منافع مت کمانا۔ تمہیں میں الگ سے تنخواہ دوں گا۔ کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ تم اسٹوڈنٹس کو نشہ بیچتے ہو۔ میری بات کا اس پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا اور وہ اپنے کام میں مگن ہو چکا تھا۔ میرا دم وہیں پر بری طرح سے گھٹنے لگا، دل چاہا فوراً یہاں سے بھاگ جاؤں۔ مجھے جانا ہے، میں نے تیز لہجے میں کہا تو وہ مجھے دیکھ کر واپس سے کام کرنے لگا۔ ساتھ ہی سنجیدگی سے کہا، میرے لیے نہیں تو کسی اور کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ اچھا خیر یہ بتاؤ، اگر تم یہ کام نہیں کرو گی تو اس کے علاوہ کیا کر سکتی ہو؟ مطلب مجھے وہ شخص اب خپتی لگنے لگا تھا، مگر مطلب یہی ہے کہ اس کے علاوہ کیا کام کر سکتی ہو یا بچے اٹھا سکتی ہو؟ میری چیخ ہی نکل گئی یہ سن کر، یا اللہ یہ کس جرم کی دنیا میں آ گئی ہوں۔ اچانک سے یہ سب میں نے ہی کہا تھا، بتاؤ کیا کرو گی تم؟ وہ اب سارا کام چھوڑ کر میری جانب متوجہ تھا، اور کچھ کر سکو یا نہ کر سکو مگر تم جیسوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش ضرور کروں گی۔ میری بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ اچھا ایسا کرو، ایک باہر کا چکر لگا کر آؤ، لیکن سیدھا یہیں واپس لوٹ آنا، اگر نہ آئی تو۔ میں نے دو بدو پوچھا، جیسے وہ کندھا اچکا کر بولا، میں نے تمہیں اغوا نہیں کیا، جانا چاہو تو بھی جا سکتی ہو، تمہاری مرضی ہے، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ میرا کام ایسا رکنے والا نہیں ہے۔ تم نہیں کرو گی تو کوئی اور آ جائے گا، جاؤ ایک چکر لگا کر آؤ۔ میں خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے باہر آ گئی۔ دل یہی کہہ رہا تھا کہ اچھا موقع ہے یہاں سے بھاگنے کا، بس ایک مرتبہ بھاگ گئی تو پھر اس کالے پانی میں نہیں پھنسوں گی۔ میرے دماغ میں بہت ساری سوچیں چل رہی تھی جس پر عمل کرتے ہوئے میں وہاں سے نکل آئی، لیکن جیسے ہی گلی میں آئی تو وہاں پر ایک اور ہی دنیا آباد تھی۔ بچے، بڑے، بوڑھے، جوان، ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ کہیں پر ٹوٹے پھوٹے گھر تھے تو کہیں پر جھگیاں لگی ہوئی تھیں۔ لوگوں کے ہاتھوں میں اسلحہ تو بڑے آرام سے پکڑا ہوا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، 2-3 گلیاں گزار کر دیکھا تو وہاں ایک گلی تھی جہاں لڑکیاں جسم فروشی کر رہی تھیں۔ ایک جگہ پر کچھ لوگ بیٹھے چرس پھونک رہے تھے۔ وہاں پر کسی کو بھی کوئی ڈر نہیں تھا، ہر کوئی بڑا پرسکون نظر آ رہا تھا، جیسے جرم کرنا ہی ان سب کی عبادت ہو۔ میں وہیں پھر رہی تھی جب ایک موٹا سا آدمی میرے عین سامنے آن کھڑا ہوا۔ لڑکی، کیا کر رہی ہو؟ یہاں کی تو نہیں لگتی ہو، پولیس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے تمہیں یہاں جاسوسی کرنے کے لیے؟ مجھ سے تو کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس آدمی کے سامنے میں نے بولنا چاہا مگر میری زبان لڑکھڑا گئی کیونکہ اس نے ایک بندوق اپنے کمر کے پیچھے پہن رکھی تھی۔ پیلے دانتوں کے ساتھ وہ انتہائی مکروب شکل انسان لگ رہا تھا۔ بیلے میری لڑکی ہے یہ کچھ خیال کر میں نے آواز کے تعاقب میں مڑ کر دیکھا تو وہ نشئی میرے پیچھے کھڑا کہہ رہا تھا، استاد تیری ہے تو اسے سمجھا کر بھیجنا تھا نا، ایسے ہی میرے ہاتھوں مر جاتی۔ چل گھر لے کر جا اسے اور کچھ عقل وقل دے۔ وہ آدمی وہاں سے چلا گیا تو میری سانس میں سانس آئی۔ بتاؤ، رہ سکتی ہو اکیلی یہاں پر یا اس شہر میں جو تمہیں اس جگہ سب کچھ دکھائی دے رہا ہے وہی سب اس شہر کی بھی حقیقت ہے؟ بس فرق اتنا ہے کہ وہاں لوگ اپنا گناہ اور بھیس چھپا کر پھرتے ہیں، تم میرا پیچھا کرتے تھے۔ اس کی ساری بات کو میں نے نظر انداز کر کے صرف یہی بات پکڑی، نہ کرتا تو ماری جاتی۔ بتاؤ اب بھی یہاں گھومنا ہے یا واپس جاؤ گی؟ میں اس کے کچھ بھی مزید کہنے سے پہلے اس کے آگے آگے وہیں آ گئی جہاں سے گئی تھی۔ دوسری منزل تک ہم دونوں ہی خاموش رہے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ گھر پہنچ کر میں نے سوال کیا تو وہ نرمی سے بولا، فیضان، مگر اصلی نام کوئی نہیں جانتا، یہاں سب استاد، بھنگی، نشئی، چرسی، ہیلی کاپٹر کہہ کر بلاتے ہیں، تمہارا بھی جو دل چاہے بلا سکتی ہو۔ کمرے میں ہم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ چائے پیو گی؟ مجھے کمرے میں بٹھا کر اس نے پوچھا، مگر جواب لیے بغیر ہی چائے بنانے چلا گیا۔ میں کافی دیر بیٹھی رہی، وہاں کے لوگ اور فیضان کے متعلق سوچتی رہی کہ آخر یہ کیا کہانی ہو گئی ہے اس شخص کی جو ایسے رہ رہا ہے، آخر اس کی بھی تو کوئی گھر بار والے ہوں گے، کیا اسے سکون کی نیند آ جاتی ہے بچوں کی زندگیاں تباہ کرتے ہوئے بہت سے جو بندروں کی طرح میرے اچھل کود مچائے ہوئے تھے
وہ چائے لے آیا تو ہم نے خاموشی سے چائے پی۔ رات کو جب اپنے کمرے میں جانے لگے سنجیدگی سے بولا، کل تیار رہنا، کپڑے تمہارے کمرے میں رکھ دیے ہیں۔ میں نے کام بھی جانا ہے تمہیں۔ میں نے نہ ہاں کی نہ ہی کی، بس اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے نہیں یاد تھا کہ وہ پورا وقت اس کمرے سے کہیں گیا ہو، پھر وہ کپڑے یہاں پر کیسے لایا۔ یا اللہ مجھے بچا لینا، میں جو کر رہی ہوں مجبوری میں کر رہی ہوں۔ اس دنیا میں اگر میرا کوئی ہوتا تو یوں دھکے نہ کھا رہی ہوتی۔ وہ میری زندگی کی ایسی پہلی رات تھی جب میں نے پوری رات سونے کی بجائے رب سے شکوے کیے تھے، ورنہ پہلے کبھی کوئی شکایت نہیں کی تھی، کیونکہ میری اماں بڑی صابر اور شاکر عورت تھی، انہوں نے ہمیں کبھی شکایت کرنے ہی نہیں دکھائی۔ اس کے بعد چچی کے رحم و کرم پر رہی، پھر ساس کے، تو جو ہوتا زندگی میں وہ اپنا نصیب سمجھ کر قبول کرتی رہی۔ مگر اب دکھ ہو رہا تھا، پتہ نہیں کل میری وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوگی۔ پھر شاید شیطان کا غلبہ تھا یا کچھ اور، جیسے تیسے کر کے میں نے خود کو اس کام کے لیے راضی کر ہی لیا تھا۔ صبح فیضان نے ہی مجھے اٹھایا تھا۔ میں اٹھ کر تیار ہو گئی، دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، اور اس نے ایک سیاہ رنگ کا تھیلا نما بیگ مجھے تھمایا اور کہا، یہ لو، فلاں یونیورسٹی میں بیٹھ جانا اور اسٹوڈنٹ کو 10 روپے کے حساب سے ایک پیکٹ بیچنا۔ 10 روپے کے نام پر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ہاں 10 روپے، تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے ہمارے پاس آئیں، اگر مہنگا رکھا تو کوئی بھی نہیں خریدے گا۔ لیکن میں نے تو سنا تھا نشہ بہت مہنگا ملتا ہے۔ وہ مبہم سا مسکرا کر بولا، ہاں ایسا ہی ہے، اور وجہ بھی تو بتا دی ہے تمہیں۔ مہنگا ہو تو ایک تو بچے لے نہیں سکیں گے، اور پھر ہم کیسے اور کہاں بیچیں گے۔ اپنا مال میں خاموش ہو گئی۔ جانے کے لیے مڑی تو وہ پیچھے سے بولا، دیکھو اگر نشہ کرنے کے بعد گالیاں دے تو برداشت کر لینا۔ میں نے کوئی رد عمل نہیں دی اور خاموشی سے چلی آئی۔ دل بھی گھبرا رہا تھا، مگر جو کرنا تھا وہ کرنا ہی تھا۔ اگر میری قسمت میں اس گناہ کی دنیا میں قدم رکھنا لکھا تھا تو میں وہاں قدم رکھ ہی لوں گی، ورنہ میرے نصیب میں کچھ اور ہوتا تو رب العالمین مجھے اس جانب موڑ دیتا۔ سو میں ایسی ہی تھی، بڑے سکون سے اپنی قسمت کو قبول کر لینے والی۔ یونیورسٹی میں پہنچی تو بچے دھڑا دھڑ مجھ سے نشہ خریدنے لگے۔ ایک دو نے واقعی گالیاں دی تھی کہ نقلی مال ہے، تمہارا پیسہ بھی تو دیکھو۔ میں نے حاضر جوابی سے کہا تو خود پر حیرت بھی ہوئی، مگر خاموش ہو گئی۔ سارا دن بچے وہ پاؤڈر مجھ سے خریدتے رہے۔ میرے توقع کے برعکس 1-2 گھنٹے میں ہی وہ سارا مال بک گیا۔ واپس جانے کی بجائے میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنی چچی سے ایک مرتبہ مل لوں، انہیں بتاؤں مجھ پر کیا بیتی ہے، کیونکہ ساس نے تو عدیل کے مرنے کی خبر تک مجھے نہیں دی تھی۔ لیکن پھر رک گئی، کیونکہ وہ نہ جانے کب سے پتھر دل ہو چکی تھی۔ انہیں میری خوشی یا غمی سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ سو واپس اسی گناہ کی نگری میں چلی گئی۔ جب گھر پہنچی تو فیضان ابھی تک اپنے کام میں مگن تھا۔ وہ ایک مشن میں بیٹھا پاؤڈر بنا رہا تھا۔ یہ پاؤڈر ہے کس چیز کا؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو مسکراتے ہوئے بولا، ایسے ہی اپنی ترکیب تمہیں دے دوں، یہ اصلی نہیں ہے نا؟ میں نے کچھ سوچ کر کہا تو وہ ابھی بھی مبہم سا مسکرا رہا تھا۔ یعنی تم لوگوں کو نقلی پاؤڈر بنا کے بیچتے ہو، پھر لوٹتے بھی ہو؟ میری بات پر اس نے سکون سے مجھے دیکھا اور کہا، 10 روپے لوٹنا مناسب ہے یا ان کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنا؟ مطلب میں اس کی بات پر دنگ ہو گئی تھی۔ وہ کندھے اچکا کر بولا، سادہ سا فنڈا ہے، ہر بڑھتا بچہ خود کو پتہ نہیں کون سا توپ سمجھتا ہے تو نشہ 1-2 مرتبہ کرنا خود پر فرض کر لیتا۔ کچھ ہوتے ہیں حرام خور جو اس شے پر لگ جاتے ہیں، مگر زبردستی، کیونکہ انہیں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اصل چرس کیسے ہوتی ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ میں جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ سنگھاڑے کا پاؤڈر ہے، کم سے کم انہیں کوئی طاقت تو ملے اس سے۔ میں نے قریب پڑے ڈبے میں دیکھا اور ہاں واقعی میں کچھ سنگھاڑے پڑے ہوئے تھے۔ تو تم پیشہ ور منشیات فروش نہیں ہو؟ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسی جگہ رہتے ہوئے کوئی بھلا کیسے کسی کے متعلق اچھا سوچ سکتا ہے۔ دیکھو لڑکی، مجھے بھی کسی کے کاموں میں لگانے کی کوشش کی، میں لگ بھی گیا، مگر پھر ایک اللہ والے نے سنبھال لیا، گھر بار چھوڑ گیا، پڑھائی نوکری سب کچھ۔ پھر میں نے ارادہ کر لیا کہ کسی کو اپنی طرح تباہ نہیں ہونے دوں گا، تو یہ کام شروع کر لیا۔ ہر کوئی مجھے منشیات فروشی سمجھتا ہے، مگر اندر کی حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ جو پیسے ملتے ہیں ان سے مزید سنگھاڑے خرید کر لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ میں نے کون سی جائیداد بنانی ہے، خاندان کوئی ہے نہیں، شادی بھی نہیں کی۔ کچھ اچھے بچے تو اسی کو چرس سمجھ کر اس پر لگ جاتے ہیں۔ جب مزہ نہیں آتا، مطلب غنودگی وغیرہ سمجھ رہی ہو نا، نہیں ملتی تو خود ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ باقی مہنگی خریدنے کی پسلی نہیں ہوتی ان میں، لیکن جنہوں نے نشہ کرنا ہے وہ کر ہی لیتے ہیں۔ پھر بھی
میں اپنا کردار اس معاشرے میں جتنا نبھا سکتا ہوں نبھا رہا ہوں اور تمہیں بھی اسی مدد کے لیے لایا ہوں۔ ہم جرم ختم نہیں کر سکتے مگر اسے ایسا ضرور بنا سکتے ہیں جس کے بعد لوگوں کو نقصان نہ ہو۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میں اس آدمی کی سوچ پر حیران تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ اس کی مدد ضرور کروں گی، کیونکہ ہوتے ہیں کچھ گندگی میں بھی اللہ والے جنہیں اپنوں سے زیادہ دوسروں کی مدد کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ اپنی عدت کے بعد میں نے ہی فیضان سے بول دیا کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو اسے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اب ہم دونوں میاں بیوی صرف چرس ہی نہیں اور نہ جانے کتنے گناہوں کو لوگوں کو دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مگر صرف اللہ کے لیے۔ دنیا کے لیے ہم ابھی بھی گناہگار اور پیشہ ور مجرم کہلاتے ہیں۔